بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستے کے سنن و آداب باتیں آئی تھیں کہ راستے کا حق یہ ہے کہ سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، آمنے سامنے اگر کوئی آئے، نامحرم، غیر محرم، اجنبی عورتوں سے اگر نظر پڑ گئی ان پہ تو فوراً اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہوئے نہ چلنا، اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی نہیں چلنا، بالکل نیچے دیکھتے ہوئے نہیں چلنا، درمیانی چال چلنا، نہ تیز چلنا دوڑنا، نہ آہستہ۔ ہاں اگر کسی وقت ضرورت پہ تقاضا ہے تو اس وقت دوڑ لگانا، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے منع کرنا، راستے میں چلنے والوں کو راستہ بتلانا، کوئی بھٹک گیا تو اس کو راستہ بتلانا، اگر راستے میں کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کی مدد کرنا، جا کے اور چاڑیاں نے ہاؤ انہیں ایسا چلا رہا تھا دو لگاؤ اس کو، چلا کیسا رے تو، ایسا نہیں بولنا، منصاف کر کے دونوں کو جہاں کا وہاں الگ کر دینا۔ کبھی ان کے اگر حادثہ ہو بھی گیا نا اپنے ہاتھ سے تو اپن کیا کرنا، پہلے اس کو لے کے ہاسپٹل لے کے جانا، رہے تو چار لوگ چار ہاتھ صاف کرتے، سب اپنا غصہ نکال لیتے، کوئی بھی نہیں ملے اس کی صبح سے، لوگ آ کے اس کے اوپر ہاتھ صاف کرتے۔ اس لیے کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کچھ بھی ایسا حادثہ ہوا تو وہاں نہیں رکنا، وہاں جس کو حادثہ ہوا اس کو لے کے سیدھا ہاسپٹل لے کے جانا، ورنہ چار مکھیاں اور جمع ہوتے، مچھروں کو بلا کے دونوں میں لڑائیاں لگا دیتے۔ جی، اور لوگوں کو بڑا پسند لائیو دکھ رہا، سیریل لائیو دکھ رہا تو لوگوں کو بڑا پسند، انہیں کیسا مارتا دیکھیں گے، انہیں شروع کرتا آج بحث کرتا تو دیکھ غور سے، کب ہاتھ اٹھتا بول کے دیکھتے رہتے غور سے، کب ہاتھ اٹھتا، انہیں کس سے مارتا، انہیں کس سے مارتا، شیطان اچکاتے رہتا۔ راہ چلنے والوں کو راستہ بتلانا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتانا، مظلوم کی مدد کرنا۔ راستے میں اگر کہیں لوگ لڑ رہے ہوں، اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق ان کو ہاتھ سے روکنا یا زبان سے روکنا یا اشارے سے روکنا، یا بالآخری درجہ یہ ہے کہ ایمان کا کم درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اس عمل کو برا سمجھنا۔ راستے میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینا، چنگم کھا کے تھوک دیے، بس میں تھوک دیے، سیٹ پہ لگا دیا، اب جو بیٹھتا نا اس کو لگنا آتا ہے، آ کے اس کی چپک جانا بول کے، تھوڑے رہتے بچے شریر، تکلیف نہ دینا، نہ تکلیف کا ذریعہ بننا، اور تکلیف دینے والی چیزیں اگر راستے میں ہوں تو اس کو ہٹا دینا۔ اب روڈ پہ دکھتے فوراً بریک نہیں مارنا، ذرا آگے جا کے سائڈ میں لے کے روک دینا گاڑی، اس کے بعد دیکھ کے اس چیز کو ہٹا دینا۔ راستے میں قضاء حاجت نہ کرنا، نہ گندگی ڈالنا، نہ گندگی پھیلانا، جہاں بولے وہاں کچرا نہیں ڈالنا۔ راستے سے متعلق حکومتی قوانین پر عمل کرنا۔ راستے میں جہاں جا رہے ہیں اپن، جس کنٹری میں ہوں، جس ملک میں ہوں، جس علاقے میں ہوں، جس شہر میں ہوں، جس قریے میں ہوں، جس گاؤں میں ہوں، وہاں کے حقوق و آداب کیا ہے معلوم کرنا، کہ وہاں پہ کیا پابندی ہیں۔ بعض ممالکوں کے اندر کتے کو پالنا، کتے کے نام پہ جائیدادیں بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک ویڈیو میں دیکھا، ایک خاتون جو ہے عمر رسیدہ خاتون، بڑی عمر کی، کتے کو لے جا رہی تھی، کتا جو ہے لیٹرین کر رہا روڈ پہ، تو انہیں کیا کر رہی، ٹشو پیپر سے اس کو اٹھا کے اپنے بیگ میں ڈال کے جانا پڑا اس کو، یو ایس میں۔ ہاں وہاں پہ اگر گندگی پھیلا دیے بولے تو فائن ہے آپ کو بھی۔ تو وہاں پہ جس علاقے میں بھی رہتے ہوں اس علاقے کا قانون کا پاس و لحاظ رکھنا۔ ایک ہے ایمان کی محبت، ایک ہے وطن کی محبت، یہ دونوں محبتیں جنت میں لے کے جاتی ہیں۔ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ وطن سے محبت کرنا بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کسی کو سجدہ کرو تو اس پہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا،
آپ سے کہا جائے اس طرح تم عبادت مت کرو تو اس پہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. فرائض میں نو کمپرومائز، نبی کی عظمت میں نو کمپرومائز، صحابہ کی شان میں نو کمپرومائز. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ہم قانون کا پورا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. جی تو قانون کا اہتمام کیا جائے گا، قانون کا پاس و لحاظ کرنا، حکومت کے قوانین کیا ہیں، اس پہ کتنے اسپیڈ لے کے چلو بول کے وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے، اتنی اسپیڈ پہ لے جانا. آپ جب کسی کنٹری میں جاتے ہیں ویزا لگتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں کے قوانین پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا. آپ ایئرپورٹ میں آ رہے ہیں تو خشخش لے کے نہیں آنا ہے، زردے اردے لے کے نہیں آنا ہے، جڑی بوٹیاں بھی نہیں رکھنا، جو مشکوک چیزیں بھی نہیں رکھنا. مشکوک مطلب شک میں ڈالنے والی چیزیں بھی نہیں لے جانا جاتے وقت. اچار ہے لے کے جانا مناسب نہیں ہے. عرب علاقوں میں معلوم چٹنیاں مسالے چل جاتے ہیں، یو ایس کے علاقے میں ان لوگوں کو کیا معلوم، اس لیے کشکش لے جانا جرم ہے، وہاں پر زردے لے جانا جرم ہے. تو وہاں کے جو قوانین ہیں ان قوانین کا احترام کرنا، جہاں تک ہو سکے بائیں طرف چلنے کی کوشش کرنا، اور چلتے وقت سینہ تان کے ایسے نہیں چلنا، تواضع سے چلنا، تکبر سے نہیں چلنا. غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، چاہے وہ صحابہ رہیں یا ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہیں. جب دور سے چلتے تھے تو صحابہ دیکھ کے پہچانتے تھے کہ نبی آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز کیا تھا؟ ایک قدم جماتے تھے، اس کے بعد دوسرا قدم اٹھاتے تھے، ایسے نہیں جیسا تھوڑے کارٹون میں دکھاتے مچھلی اپنے دم پہ چل رہی بول کے ایسے. تو پورا پیر جماتے تھے. آپ کا تلوا بھی پورا ایک لیول تھا، ایسا سراؤنڈنگ ٹائپ میں نہیں تھا، تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا نہیں تھا، توے کے ٹائپ میں نہیں تھا، بیلن ٹائپ میں ایک دم لیول، پورا پیر بھرا ہوا تھا. تو آپ قدم جماتے، اس کے بعد دوسرا پیر اٹھاتے، پھر دوسرا جماتے، پھر دوسرا اٹھاتے، پہلا جماتے پھر دوسرا اٹھاتے. اس سے کیا ہوتا؟ پھسل کے گرنے کے چانسز کم رہتے. آپ کوئی پھسل کے گر گیا تو نہیں بولنا ہاں تم طریقے سے نہیں چلیں گے، اس لیے ہو سکتا کوئی موز کا چھلکا کھا کے ڈال دیا ہوں گا، آم کھا کے گھونٹلی تھوک دیا ہوں گا وہاں پہ انہیں، کوئی تیل گرا دیا ہوں گا، ایسا بھی ہو سکتا. تو قدم جما کے چلنے میں انسان جہاں تک ہو سکے وہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے. قدم جمانے میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جہاں میں پیر رکھ رہا ہوں یا کانٹا وغیرہ تو نہیں ہے. اگر آدھا پیر رکھتے ہیں تو وزن زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے مار بھی لگتا ہے یا کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، پتھر بھی ہیں نوکدار، تو فوراً آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے. ہمارے نبی نے چلنے کا طریقہ بھی سکھایا، ہمارے نبی نے سونے کا طریقہ بھی سکھایا، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ بھی سکھایا. کوئی ایسا دور، ایسا مرحلہ، ایسا موڑ نہیں ہے جو ہمارے نبی نے طریقہ نہ بتایا ہو. اگر راستے میں چلتے وقت چونٹیوں کی لشکر ہے تو جنگ کے لیے تیار نہیں ہونا، ارتقل کے جیسا ان کے راستے کو ہٹ کے چلنا، خاموش جا کے کاڑیاں نہیں کرنا، چھیڑنا نہیں. ہاں آپ کے گھر میں اگر نقصان دے رہے ہیں چونٹیاں تو ان کو آپ ہٹا سکتے ہیں. خواہ مخواہ کے مخلوق کو تکلیف کیوں دینا بھائی؟ نہیں مار سکنے کی بات نہیں ہے یہاں پہ. خواہ مخواہ راستے میں جاتے جاتے چونٹیاں اپنا کام کر رہی، آپ کو کیا پڑا؟ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے؟
نہیں دیکھیں گے کیسا رہتا. چوہا گون میں گھس گیا تو دروازہ بند کر کے جھاڑو کی کاڑی لے کے ایسے چباتے اس کو. اس کی ہوتے ہیں ہنستے رہتے باہر سے دیکھ کے. گرگٹ اگر راستے میں دیکھا جو رنگ بدلتے رہتا دیکھیے, اس کو ایک ہی مار میں مارنا تو 100 نیکیاں ملتے ہیں. 2-3 مار میں مار دیتے ہوئے ملتے ہیں. تڑپا کے نہیں مارنا. بعض لوگوں کا کیا ہے, بچے ارے مارو بول کے بولے, خطیب صاحب بول کے اس کے دم کو رسی بن کے وہ بھگاتے اس کو, وہ بھگاتے اس کو. پولیس رات کا راستہ بھی دکھتا اس کو, پولیس رات کا, اور قیامت کا منظر بھی نظر آیا تھا گرگٹ کو. تو راستے میں اگر کوئی مرا ہوا جانور بھی نظر آیا, اگر آپ سے ہو سکے تو کیا کرنا, اس کو اٹھا کے زمین میں دفن کر دینا. اپنے گھر میں بھی جو چپکلی مر گئی, مار دیے, یا کاکروچ کو مار دیے, یا کوئی اور جانور چوہا مار دیے, ایسا اٹھا کے ایسا کام کوئی دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ایسا پھینک دیتے. کوئی دیکھ رہے ہو کہ ایسا پھینک دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے, جراثیم پھیل جاتے ہیں پورے محلے کے اندر. دوسرا کیا ہے بولے تو وہ بھی ایک مخلوق ہے. اس طرح اس کی لاش کو, اس کی باڈی کو, اس کے جسم کو کھلے آسمان کے نیچے چھوڑنا بے ادبی ہے, اچھی بات نہیں ہے. تیسرا کیا ہے, وہ جن بھی ہو سکتا. جن بھی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہیں. اس لیے ایک صاحب کے بارے میں بات ملتی ہے, ایک صاحب دیکھے سانپ مرا ہوا تھا تو اس کو انہوں کیا کرے, زمین میں دفن کر دی. خواب میں دیکھے ایک لوگوں کی جماعت آئی, آ کے ان سے مصافحہ کر کے ان کا شکریہ ادا کر رہی. انہوں نے پوچھے میرا شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تاریخ جنات و شیاطین ملک کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے واقعہ. تو انہوں بولے میرا شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کل ہمارے بھائی کو آپ دفنا دیے تھے, ہم جنات میں تھے. تو انہوں بولے میں جنات کو میں کب دفنایا؟ بولے ہمارے ایک بھائی جو سانپ کی شکل میں تھے ان کا انتقال ہوا تو آپ جو ہے ان کو دفن کر دیے, تو ایک سنت پہ عمل ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ تو بہت بڑا ثواب ہے. تو راستے میں ایسے جانور, چھوٹے موٹے جانور وغیرہ نظر آئے تو ہو سکے تو زمین میں تھوڑا سا نکال کے اور اس کو زمین میں دفن کر دیں. کم سے کم زمین کے آدمی 1 فٹ کا رہتا, کم سے کم 4 طرف دیکھا گیا تو اس کو کم سے کم 4 یا 5 فٹ زمین میں دفن کر دیں تاکہ اس کا جسم پھوٹ جائے نا, جب کھل جائے, پھٹ جائے پیٹ تو بدبو باہر نہ آئے. خیر وہ مسائل انشاءاللہ جنازے میں تدفین وغیرہ میں بتاؤں گا میں آپ کو. بہرحال اتنا سمجھ لیجیے, راستے میں اکڑ کے نہیں چلنا. میں چوں, میرے سے زیادہ کون ہے یہاں پہ, تواضع سے چلنا. سینا تھا ہاں, والصبح اذا تنفس, صبح واکنگ کو جا رہے سانس لینے کے لیے, یا جم کر کے آئے تو ایسے ہے تو الگ بات ہے. نیت دل میں صاف ہے, اکڑ کے چلنا مقصد نہیں ہے. صبح کی تازی ہوا لینے کے لیے سانس لے رہے تھے, سینہ کھل گیا تو اس کو وہ بات تکبر میں نہیں آئیں گی. توازن کے ساتھ چلنا, عاجزی کے ساتھ چلنا, تکبر سے نہیں چلنا. راستوں میں چلتے وقت کسی کو حقیر نظر سے نہیں دیکھنا. انہیں کیا ہے میرے سامنے, میں پہنا دیکھو کپڑے زبردست. حقیر نظر نہیں رکھنا کسی پہ. اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا, اور مضبوطی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا, اور مضبوطی کے ساتھ چلنا. چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں. کوئی گاڑی اچھی دکھی یا کوئی چیز اچھی دکھی تو بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں, اچھی بات نہیں ہے. دیکھنے والے کیا سمجھتے, کیا ہے بھائی ایسا مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہی نہیں. تو اسی لیے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں گے, سامنے ٹھوکر لگے تو چچا آؤٹ ہو جاتے, سامنے پیچھے گر جاتے, وکٹ گرے جیسا. اس لیے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا ہمارے لیے خود نقصان ہے, ہمارے لیے خود نقصان ہے. اس لیے پیچھے مڑ کر بار بار نہ دیکھیں. سامنے دیکھ کر چلیں تو ایک دم اتنی اوپر بھی نہیں دیکھنا کہ نیچے کا راستہ نہ دکھائی دے, اور نیچے اتنا نیچے بھی نہ دیکھیں کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں لیکن سامنے کا راستہ آپ کو نہیں معلوم ہو رہا. آپ ایسے نظریں جمائیں آپ کو پتا چلے کہ دائیں کون آ رہے ہیں, بائیں کون آ رہے ہیں, آگے کون ہے,
آپ کو احساس ہو اس بات کا. اور جہاں گاڑی آپ چلا رہے ہیں، سائیکل آپ چلا رہے ہیں، تو جہاں پہ یو ٹرن کا مسئلہ رہے گا یا پھر چورستہ رہے گا یا کوئی گلی آ رہی ہے تو اپنے آپ کے قدموں کو آہستہ کرنا، یا پھر سائیکل ہو، گاڑی پہ ہو، کار میں ہو، ایک دم سلو کرنا، اور درمیانی روڈ میں رہنا اس موقع پر، نہ دائیں ہونا نہ بائیں ہونا. چورستے پہ گئے تو اگر مڑ رہے ہیں تو انڈیکیٹر ڈال کے آپ چلے گئے، وہ الگ مسئلہ ہے. اگر آپ کو سیدھا جانا ہے تو دائیں بائیں نہیں جانا، سیدھے راستے سے چلے جانا. اس لیے کہ جہاں موڑ آ گیا ہے کوئی بھی آ سکتے سامنے اچانک وہاں پہ. اس لیے جہاں پبلک ایریے ہیں، بچوں کے مطلب بچے زیادہ ہوتے ہیں اسکول سے، یا پھر لوگوں کی بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے، تو اپنی گاڑی کو آہستہ چلانا. ایک صاحب 4 میں فل بھگا رہے ہیں، گاڑی بھاگ رہی تھی لیکن ریس کر رہے فل. اب سامنے والا ڈر رہا کب کلچ چھوڑ جاتا، کب چڑھتی گاڑی ہمارے اوپر، بولے جیسا ارے کیا ہے ایسا چلا رہا. بولے تو 4 میں چلانا، بولے تو گاڑی ریس پہ رکھنا تو سامنے والے جگہ دیتے ڈر کے، نہیں بولے تو پھر افطاری ہو جاتی ہے. افطاری ہو جاتی ہے. اور میں دیکھا وہاں پہ صحیح بھی ایسے جو تیز چلاتے ان لوگوں کو جگہ دیتے، ورنہ جو ہے ایسا ٹھہرے ہوئے رہتے جیسا اپنے پپا کے گھر میں شادی ہے کسی کی، آگے بیٹھے ہوئے مست روڈ پہ، ہلنے کا نام نہیں لیتے. مزے ایسے چلتے، کیا ہو تو بارات کے ساتھ جا رہے بولے جیسا. گروپ بندی دوست مل کے جا رہے ہیں تو بھی کیا کرنا، 2 ہاتھ پکڑ کے چلنا. اگر پیدل جا رہے ہیں تو بھی، گاڑیوں پہ جا رہے ہیں تو ایک کے پیچھے ایک گاڑی جانا، 4 گاڑیوں پہ رستہ روکنا نہیں. کیا سمجھتے چاروں جماعتیں ہم ہی پڑے روڈ کے پہلوانا، کون آتا دیکھیں گے بولے ایسا. تو دوستوں کے ساتھ رہے تو بھی ایک کے پیچھے ایک گاڑی، اگر پیدل ہے تو 2 چلنا، چاروں لائن سے ایک ساتھ نہیں چلنا. اور راستے میں چلتے وقت اگر کبھی ہنسی بھی آئی تو آہستہ ہنسنا، مسکرانا. ویسے تو ہمیشہ خالی مسکرانا سنت ہے، کھلکھلا کر نہیں ہنسنا چاہیے. کھلکھلا کر زیادہ ہنستے رہیں گے تو منہ کا جو شکل ہے نا، جو شیپ ہے نا، وہ بگڑ جاتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. تو راستے میں اگر آپ کھلکھلا کے ہنسیں گے تو آنے جانے والے دیکھ کے کیا بولیں گے، کیا ہے بھائی میرے کو دیکھ کے ہنس رہا ہے انہیں، ان کو تھوڑا فیل ہو جاتا، اندر کمتری کہتری پیدا ہو جاتی. شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. زور سے باتیں نہیں کرنا، چلتے پھرتے نہیں کھانا. راستے میں جو چلتے پھرتے کھاتے ہیں نا، شریعت نے ان کی گواہی کو کالعدم قرار دیا، یعنی ان کی گواہی کا اعتبار نہیں، ان کی گواہی نہیں لی جائے گی. اب بولیں گے بر اللہ وہ بنڈیوں کے پاس ٹھہر کے وہ پسینہ پوری کھاتے رہتے نا، وہ کیا پوچھیں گے. ہاں، وہ ایک جگہ ٹھہر کے کھاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. جہاں تک ہو سکے اندر بھی پردے میں رہ کے کھانا چاہیے. اب پردے میں رہ کے کھانا بولے تو عورتیں کھا سکتے ہیں، مردہ نہیں کھائیں گے، سمجھیں گے آپ. مطلب چلنے پھرنے والوں کی نظر نہیں پڑنا کھا رہے ہیں تو اب اپنی جگہ بیٹھ کے سیف کھا لینا. چلنے پھرنے والوں کی نظر اگر پڑی، اس کا مطلب یہ ہے کہ گرد و غبار، دھول وغیرہ آپ کے کھانے میں شامل ہے. گلاسز فٹ ہے تو الگ مسئلہ ہے. پھر بھی کھاتے ہوئے لوگ آپ کو آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے اندر بھی حسرت پیدا ہو جائے گی. آپ کھا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کے کھانے کے انداز کو دیکھ کر یا آپ کے کھانے کی اچھی ڈش کو دیکھ کر نظر لگ جائیں گی. دل میں ایسا نہیں بنانا، لیکن ہر چیز سے سیفٹی ہے بیٹھ کے کھانے میں. تو راستے میں چلتے پھرتے کھانا نہیں، ایک جگہ بیٹھ کے کھانا چاہیے. راستے میں چلتے پھرتے نہیں کھانا. ارے کلفی ہے نا، کیا ہوا کھا لیں گے، لے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں. اس کھا رہے تو اس کا مزہ بڑھ رہا ہے. کئی کو بڑھ رہا بولے تو وہ بلی، کتے، گاڑیاں، 4 ویلر دھواں وغیرہ چھوڑ رہے ہیں، وہ دھول وغیرہ اٹھ کے کلفی پہ گر رہے تو مسالہ اور ٹیسٹ بن جاتا اس کا. نہیں میں دیکھا صبح میں بچے اماں کیا کرتے، روٹی کو جیم لگا کے یا چاکلیٹ لگا کے ایسا رول بنا کے دے دیتے، ٹشو اوپر رکھ کے، اور یہ بچہ بیگ لگا لے کے کیریج باکس ہاتھ میں لے کے جاتے ہوئے کلفی کا ایسا رومالی روٹی ناشتے میں چلتے پھرتے. وہ بس کے واسطے انتظار کرتے گئے تھے، روز ناشتہ کر رہا ہوں روٹی کھاتے ہوئے.
میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی بچوں کو. ہاں، اس سے ہلکا پن آ جاتا جسم کے اندر. ٹھہر کے کھانا تو نقصان ہے ہی ہے، کبھی کبھار وقت ضرورت پہ آپ خالی کر لی وہ الگ بات ہے. اسی لیے چلتے پھرتے نہیں کھانا. اگر کوئی کھا رہے ہیں تو بھی آہستہ بولنا بعد میں سے ان کو. دیکھو بھائی، بازار میں کھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے کھانے سے منع کرے. اچھا، پڑوس میں کوئی چیز اپن لا لیے تو کیا کرنا؟ پڑوس کو دینا. جیسا مثلا مثال کے طور پہ خوشبو پہننے والی چیزیں ہیں، آم ہے، ایک دم سپوڑا جھاڑ کو پکا ہوا، اس کی خوشبو بھی بہت پہلتی. مطلب جو بھی چیزیں، یا پھر اگر پڑوس کو دینے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم کھا کے باہر چھلکا نہیں ڈالنا، تاکہ پڑوس والوں کو دیکھے، اس میں کوئی غریب ہو، کوئی مستحق ہو، ان کو اگر وہ دیکھے تو ان کو تکلیف ہو جاتی. ہوتی نہیں ہوتی؟ جی. تو منع ہے. اب کھا کے گھر کے سامنے چھلکے نہیں ڈالنا منع ہے. اب آپ جو ہے رومالی روٹی کو جیم لگا کے، آملیٹ تل کے اس میں لگا کے، اب کلفی کے مزے لے کے روڈ پہ کھا رہے. کتنے لوگ آنے جانے والے نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ فیشن ہو گیا. کھول دیتے ہیں، بھائی لاؤ، بھائی مونگ دال لاؤ، چھوڑ دیے. اب اس کے اوپر کا سیل نکال دیے. ہاں لو، تم چھوڑے دو میں چھوڑے دو. پاپ کارن لے لیے، چلتے پڑتے ٹائم پاس. منہ میں مار رہے ہیں، انگور منہ میں مارے جیسا. منع ہے. ہلکے پن کی علامت ہے. انسان بزدل رہتا، اس کے بات میں دم نہیں ہے. چلتے پھرتے کھانے والے انسان کی بات میں دم نہیں رہے گا. اس کی باتیں بھی ایسی رہیں گی، لفاظی ہوا میں اڑ گئے جیسا. ہاں، منع ہے. اس لیے چلتے پھرتے جہاں تک ہو سے کھانے کا اہتمام نہیں کرنا، بلکہ بیٹھ کے کھانے کا اہتمام کرنا. تو بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور مضبوطی کے ساتھ چلنا. بتایا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جما کے اٹھاتے تھے، یہ سنت طریقہ ہے. اور کبھی کبھی ننگے پاؤں چلنا، ایک چپل پہن کر چلنا ممنوع ہے، منع ہے. کبھی کبھی ننگے پاؤں کیوں چلنا؟ دو چیزیں اس کے اندر. پہلی چیز، جس کے پاس غربت ہے، غریبی ہے، تاکہ وہ بھی احساس ہمارے اندر ہو. جس طرح روزے سے ہوتا ہے بھوک رہنے پر، غریب کیسے بھوک رہتا ہے وہ احساس ہوتا ہے. بھوک کا احساس جب دل میں آتا ہے تو دوسروں کی بھوک مٹانا آسان ہوتا ہے. غربت کا احساس جب ہوتا ہے تو دوسروں کی غریبی مٹانا آسان ہو جاتا ہے. دوسری بات، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور بعد موت کے مٹی میں لے جائیں گے. ماں کے بطن مبارک سے، پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ چیختا ہے، چیختا، اتنا چلاتا، اتنا روتا، اتنا روتا. اب ماں بھی اتنے درد میں رہتی، اس وقت آپریشن میں ہے، جو بھی سچویشن ہے، جو بھی مرحلہ ہے، اتنے درد میں رہتی ماں. دن میں تارے اس کو نظر آتے ہیں. تو اس موقع پر بھی ماں کہتی ہے میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ، میری اولاد کہاں ہے، ابھی جو پیدا ہوا بچی کہاں ہے، پیدا ہوئی ابھی بچی کہاں ہے. تو رونے والے بچے کو ماں کے سینے سے جب لگا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ماں کے گلے پہ، ماں کے گود میں چھوڑ دیتے ہیں، تو بچہ ایک دم خاموش ہوتا ہے. کیونکہ 9 مہینے اس کے پیٹ سے، اس کے جسم سے اٹیچمنٹ جو تھا نا، تو بچہ کچھ بھی نہیں معلوم، نہ پڑھنا معلوم، نہ بات کرنا معلوم. ایسا جسم کو لگتا ہے کہ اس کا احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ علم اس کے اندر ڈال دیے، ہاں یہ میرے ماں کا جسم ہے. بس بچہ خاموش ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ میں اپنے ماں کے دامن میں آ گیا، سیفٹی میں آ گیا میں. اسی طرح اللہ نے ساری غذا زمین سے پیدا کر کے ہمیں پیدا کر دیا. ہمارے خون میں، ہماری رگوں میں، ہمارے جسم میں، ہمارے پوسٹ میں، ہماری ہڈی میں زمین شامل ہے. اسی لیے کبھی کبھی بغیر چپل کے چلنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے.
جس طرح ایک بچے کو ماں کے سینے سے لگانے سے سکون ملتا ہے، آپ بھی کیا کریں، کبھی کبھی گارڈن میں بغیر چپل کے چلنے کا اہتمام کریں. اس سے آپ کے پیروں کی، آپ کے جسم کی ورزش اچھی ہوتی ہے. اگر چلتے چلتے میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے، حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو راستہ چلنے پر اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، اگر وہ آہ بھی کہتا ہے تو اس کی آہ پر اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی مصلحت کے حساب سے ہمارے صحت کے لیے، ہمارے اعمال کے لیے بیمار بنا دیتے ہیں. کبھی جسم کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے، وہ گرمی، وہ فاسد خون نکالنے کے لیے ہجامہ کروانا پڑتا ہے. ہجامہ معلوم ہے کیا ہے؟ کپنگ کرانا ہے. جی، کہیں بھی کرا سکتے ہیں پورے جسم پہ. پیٹ اصل مین ہے، ریڑھ کی ہڈی. تو ہم وہ نہیں کراتے نا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، تو کبھی کبھی کیا کرتے ٹھوکر لگا دے کے خون نکال دیتے. انسان کو کہیں بھی مار لگو، کہیں بھی مار لگتا ہے نا، سب سے پہلے زہریلا خون، فاسد خون باہر نکلتا. اس لیے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ زہریلا خون باہر نکل جائے پہلے. کتنی حکمت ہے صاحب اسلام کے اندر. ابھی تو خالی میں ہیڈ لائن بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. ابھی گہرائی میں گیا تو یہ دن بس نہیں ہے، رات بس نہیں ہمارے لیے. تو جانور ذبح کرتے وقت بھی پہلے جراثیم کا خون باہر آ جاتا. انسان کو کہیں مار لگتا ہے، پھنسی ہو جاتی ہے، کہیں جسم میں کٹ بھی جاتا ہے تو فوراً بعض لوگ منہ میں لیتے فیشن، وہ کٹ گئی انگلی سے. دوست محبت آ رہے تیرا خون نیچے نہیں گرنے دیتا ہوں. حرام ہے. اپنا خون اپن چوسنا بھی حرام، کوئی دوسرا بھی اگر ہمارے خون کو چوس رہا تو بھی حرام. انگلی کٹی، جسم پہ مار لگا تو وہ حصہ منہ میں نہیں لینا، البتہ لعاب نکال کے وہاں لگا سکتے، تھوک نکال کے. آپ اس سے خون رک جاتا ہے، زخم میں انفیکشن نہیں ہوتا. ٹی ٹی انجیکشن بولتے نہیں، ارے بھائی مار لگا، بلیڈ سے کٹ گیا، ٹی ٹی انجیکشن دلا اس کو، تو سپٹک ہو جاتا. تو اس سے بچنے کے کم سے کم چانسز، اپنا لعاب لگانے سے زہریلا مادہ اس کے اندر نہیں جاتا. باہر کی دھول، گرد و غبار اس کے اندر آمیزش ہو بھی گئی تو نقصان نہیں ہوتا. تو کیا بتا رہا تھا، جسم کے اندر کہیں بھی پنسی بھی اگر ہو جاتی ہے، کہیں مار بھی لگتا ہے، کہیں بھی خون نکلتا ہے تو وہ فاسد خون ہوتا ہے، زہریلا خون ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حکمت رکھے اس کے اندر. تو چلتے پھرتے میں ٹھوکر لگے، مار لگے تو دل میں خیال نہیں لانا یہ کیا بھی مار لگ گیا میرے کو. ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے، وہ نماز کے لیے جا رہے تھے مسجد کو، چپل ٹوٹ گئی ان کی. اللہ کے ولی بھی ولی ہوتے ہیں، بولے اے اللہ میں تیرے ہی گھر کو آ رہا تھا، میں تیرا ہی مہمان ہوں، تیرا ہی بندہ ہوں، تیرا نام لینے کے لیے آ رہا ہوں، میری حفاظت کرنے کے بجائے میرے چپل کو توڑ دیا. دل میں افسوس کر لیے، نادم شرمندہ ہو کے خاموش آ رہے مسجد کو، ایسا ڈھولتے ڈھولتے. تو مسجد کو آئے تو دیکھے وہاں پہ ایک صاحب جو ہے، جن کے دو ہاتھ نہیں، دو پیر نہیں، رینگتے آ رہے مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے. فوراً بیٹھ گئے، اے اللہ تیرا شکر ہے، چپل نہیں دیا تو نہیں دیا لیکن دو پیر تو صحیح سلامت ہے میرے. راستے میں کوئی چیز گم ہو جائے، ٹھوکر لگے، مار لگے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ سمجھ کے اس پر صبر اختیار کرنا. اس پر صبر اختیار کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیونکہ سفر
جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. جب سفر میں نکلتے ہیں ہم باہر چلنے کے لیے، سفر میں ہوتے ہیں، جو دعا مانگے اللہ ہماری دعا قبول فرماتے ہیں. جائز دعائیں. تو راستے میں تکلیف اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر راضی ہونا، صبر کرنا. کوئی چیز گم ہو جائے اور آپ سمجھے وہ ملنے کی امید نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے آپ صدقے کی نیت کر لیجئے. یہ کہاں پہ ہوتا معلوم؟ مسجدوں میں ہوتا زیادہ تر. عید کے دن دیکھے تو نئی ٹوپی زبردست. کہا ہے بھائی کہاں سے لائے ٹوپی؟ تو ارے ہمارے بھائی لائے بھائی باہر سے. اور ٹوپی زبردست ہے ایک دم. ارے ہاں ہمارے چچا لائے. وہ کیا ہے زبردست ہے. چشمہ بھی ہاں یہ بھی بھائی لائے ہمارے. گھڑی وہ کیا شاندار ہے. پر چپل ٹوائلٹ کے دکھ رہے نا بھائی. ارے کیا ہے وہ چوری ہو جاتے بول کے ادھر لے کے آ بھائی. عیدگاہ میں چوری ہو جاتے بول کے ادھر لے کے آیا. ایک نوجوان تھا، شادی ہونے کے بعد وہ چپلا بدل رہا، وہ چپلا بدل رہا. پوچھو نہ کو، ہر دن ہر وقت صبح میں چپل الگ، دوپہر میں الگ، رات میں الگ. اب دوستہ پریشان ہے، کیا ہے بھائی تمہارے تیرے سسرال والوں کو کمپنی ہے کیا چپلوں کی؟ چپلا بدلتے جا رہا بدلتے جا رہا. تو انہیں بولا ارے ہمارے سسرال والوں کی تمہیں کیا ہے؟ ہمارے سسرال والوں کے گاؤں میں 5 مسجدیں ہیں، 3 مندریں ہیں. جب چپل بدلنا دل بولا جاتا ہوں وہ چھوڑ دیتا ہوں، دوسرے پہلے گیا تو. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں. مسجد نماز توڑ کے بیچ میں سے فون چوری کر کے جانے والے بھی ہیں. نماز توڑ کے پیچھے جوتے چوری کر کے جانے والے بھی ہیں. اب ایسا ہے بول کے نماز رکعت بن کے خیال نہیں لانا، چپل ہے جے بول کے چلے گئے تو صدقہ بولنا، زیادہ نہیں کیا مل جاتے. کنجوسی ہمارے رگوں میں نہیں رکھنا. کیا بولتے؟ تو کوئی چیز اگر چلے گئی تو سمجھنا اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، چلو بھائی صدقہ. ملنے کی امید نہیں، کوشش کریں. ملنے کی امید نہیں، صدقے کی نیت کر لی تو اس کے صبر کرنے پر بھی ثواب. وہ صدقے کا ثواب تو ہے ہی ہے. ایک مومن کو، ایک مسلمان کو چوری کرنے سے ہم نے بچا دیا، ہم نے صدقے کی نیت کر لی. تو بہرحال مسجدوں کے اندر یہ بدنام زمانہ ہے کہ چپل چوری ہو جاتے ہیں وہاں پر، کیونکہ جن کی تربیت نہیں ہوتی نا ان کا کام ہی یہی ہے. جن کی تربیت نہیں ہوتی ان کا کام یہی ہے. بہرحال راستے کی تکلیفوں کو، صعوبتوں کو برداشت کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک اجر ہوگا. اس لیے راستہ خود جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. اور بازار میں جو شیاطین کے اڈے ہوتے ہیں، بازار کیا ہوتے ہیں؟ شیاطین کے اڈے ہوتے ہیں. اب الگ الگ حادثات ہوتے ہیں، الگ الگ حالات ہوتے ہیں، تو وہاں پر صبر اختیار کرنا چاہیے. شیطان کیسا آیا تھا معلوم؟ آنکھ پہ راستے میں کچھ ہوا بولے تو ایسا اسپرائٹ کے باٹل کو جو ہے شیشے کو ایسا ہلا کے اوپر نیچے ہلا کے، ایسا پیپسی کا یا اسپرائٹ کا ڈھکن کھولتے کیسا نکل جاتا اوپر، ویسا آنکھوں میں آیا تھا شیطان بول گئے. ذرا غصہ آتے بازار میں. اس لیے حد درجے صبر کا اہتمام کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا. آج کا ہمارا صبر، آج کا ہمارا رحم کرنا کسی پر، کل کے لیے ہمارے لیے خوش آئندہ ثابت ہوگا. کل کے لیے ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ لائے گا. کل کے لیے ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا واسطہ سامنا پڑے گا. اللہ کی رحمت سے ہم معمور ہو جائیں گے. اللہ کی طرف سے نصرتیں ہمیں ملتی رہیں گی. اللہ کی طرف سے انعامات ہمیں ملتے رہیں گے. اس لیے حد درجے اہتمام کرنا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو راستے پر چلنے کے سنن و آداب کا پورا اہتمام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے حقوق کو عمل کرتے ہوئے حقوق پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے. اور چھوٹے بچے اگر راستے میں ہم ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں تو دائیں طرف نہیں رکھنا، چھوٹے بچوں کو بائیں طرف رکھنا. چھوٹے بچے ذرا سے بھی ہوا تو روڈ پہ چلے جاتے ایک دم. تو لیفٹ سائڈ رکھیں گے تو کم سے کم ذرا بھی ہٹ گئے تو ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں. اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کوئی سوال؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.